یہ سچ ہے آج کل میں ذرا مشکلوں میں ہوں۔ یہ سچ ہے آج کل میں ذرا مشکلوں میں ہوں، بس زندگی گزارنے کی کوشش میں ہوں۔ بس زندگی گزارنے کی کوشش میں ہوں، اس درجہ چور کر دیا تھکن نے مجھ کو، اس درجہ چور کر دیا تھکن نے مجھ کو۔ خود کو خبر نہیں میں کن راستوں میں ہوں، خود کو خبر نہیں میں کن راستوں میں ہوں۔ السلام علیکم۔ آج میں اس موضوع پہ بات کرنے لگا ہوں کہ انسان جو ہے اس کی کامیابی جو ہوتی ہے اس کے قدموں کے نیچے ہوتی ہے۔ ہمیں اسے پانے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم اسے پہچان لیں۔ آج کوئی اس طرح کی ہی مثال اور کہانی میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں۔ ایک کسان تھا، وہ خوش اور قناعت کرنے والا تھا۔ وہ اس لیے خوش تھا کیونکہ وہ قناعت کرنے والا تھا، وہ اس لیے قناعت کرنے والا تھا کہ وہ خوش تھا۔ ایک روز ایک دانا شخص اس سے ملا۔ دانا شخص نے اسے ہیروں کی قدر و قیمت کے بارے میں بتایا۔ اس نے بتایا، اگر تمہارے پاس اپنے انگوٹھے جتنا ہیرا بڑا ہیرا ہوگا تو تم اپنے پورے شہر کو خرید سکتے ہو، اور اگر تمہارے پاس مٹھی جتنا بڑا ہیرا ہوگا تو تم سارے ملک کو خرید سکتے ہو۔ وہ ناخوش تھا، وہ ناخوش تھا کیونکہ وہ قناعت کرنے والا نہیں تھا، وہ قناعت کرنے والا نہیں تھا کیونکہ وہ ناخوش تھا۔ اگلے دن اس نے اپنا کھیت بیچا، اپنے گزر بسر کے لیے اپنی بیوی بچوں کو تھوڑی سی رقم دی اور ہیروں کی تلاش میں چل پڑا۔ اس نے سارا ملک تلاش کیا، جنگلوں میں پھرا، پہاڑوں میں پھرا، دریاؤں میں پھرا، کہیں بھی اس کو ہیرے نہ ملے۔ اپنے ملک کے بعد وہ دوسرے ملک کی خاک چھانتا پھرا، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا، ہیرے اس کے ہاتھ نہ آئے۔ آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ جذباتی اور ذہنی اور مالی اعتبار سے تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ اتنا دل شکستہ مایوس ہوا، اس نے دریا میں کود کر خودکشی کر لی۔ ادھر جس شخص نے اس کا کھیت خریدا تھا، وہ ایک دن کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ ہل کی نوک کسی دھات سے ٹکرائی۔ اس نے زمین کھودی تو نیچے سے ایک دیچکا نکلا جس کے اندر چمکدار پتھر بھرے ہوئے تھے۔ وہ آدمی نہیں جانتا تھا کہ ان چمکدار پتھروں کو ہیرا کہتے ہیں اور یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس نے یہ سوچا کہ ان میں سے ایک پتھر نکال لیا کہ اسے اپنی بیٹھک میں شو پیس کے طور پر اس نے لگا دیا۔ باقی ہیرے اس نے دیچکی ہی میں رہنے دیے اور دیچکی کو دوبارہ کھیت کی مٹی کھود کر گہرا دبا دیا۔ گھر آ کر اس نے وہ پتھر بیٹھک میں اپنے شو پیس میں لگا دیا، شو پیس کے طور پر لگا دیا۔ لیکن پھر وہ دیکھتا ہے کہ ایک دانا شخص آیا۔ اس نے پوچھا، اس نے چمکتا ہوا پتھر دیکھا تو پوچھا، کیا یہ وہ آدمی ہے، یعنی کہ وہ آدمی ہے جس کو میں نے بتایا تھا کہ ایک ہیرا اگر تلاش کر لیں گے تو آپ پورا شہر خرید لیں گے؟ اس نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں، میں نے اس سے یہ سارا کھیت خرید لیے ہیں، میں وہ آدمی نہیں ہوں۔ تو لیکن آپ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ شخص نے کہا، اس لیے کہ یہ ہیرا ہے۔ نئے مالک نے کہا، نہیں، یہ تو محض ایک پتھر ہے جو مجھے اپنے کھیت سے ملا ہے، آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہاں اور بھی بہت سے ایسے پتھر موجود ہیں۔ انہوں نے جا کر مزید پتھر نکالے، یہ پرکھنے کے لیے بھجوا دیے کہ وہ ہیرے ہیں یا نہیں۔ پرکھنے سے پتہ چلا کہ وہ پتھر واقعی ہیرے ہیں، گویا وہ کھیت ہیروں کا کھیت تھا۔ سوال یہ ہے کہ اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے، اس سے 6 سبق ملتے ہیں۔ جب ہمارا رجحان درست ہوتا ہے تب ہمیں اس حقیقت کا علم ہوتا ہے کہ ہم ہیروں کے کھیت کے مالک ہیں۔ موقع ہمیشہ ہمارے
कदमों तले होता है। हमें इसे पाने के लिए किसी दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि हमें इसे पहचान लें। नंबर 2, हमेशा नदी के दूसरे किनारे पर उगी हुई घास ज़्यादा सब्ज दिखाई दी। नंबर 3, जब हम दूसरे किनारे वाली घास को देख रहे होते हैं तब उस किनारे के लोग हमारी सिमत वाली घास को ज़्यादा सब्ज समझकर देख रहे होते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारी सिमत वाली घास पर चलें और लुत्फ़अंदोज़ हों। नंबर 4, जो लोग ये नहीं जानते कि मौके को किस तरह पहचानना है, वो शिकायत करते हैं कि जब मौके ने इनके दरवाजे पर दस्तक की थी तो शोर बहुत था, इसलिए वो दस्तक की आवाज़ सुन नहीं सके। नंबर 5, जब मौका हाथ से निकल चुका होता है तब इसे पहचानना आसान होता है बनिस्बत इस वक्त के जब वो दस्तयाब हो रहा होता है। नंबर 6, मौका सिर्फ एक बार दस्तक देता है। एक मौके के हाथ से निकल जाने के बाद दूसरा मौका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, ताहम वो पहले मौके जैसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त फैसला करना नहायत ज़रूरी है। गलत मौके पर किए जाने वाला दुरुस्त फैसला गलत बन जाता है। मटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर भी गुले गुलजार होता है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।